السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ آپ جیسے ہی خانقاہ میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ منتی اسٹوپا آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ سامنے تو ایک گپھا سی بنی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کسی زمانے میں یہ کمرہ ہوگا، لیکن اب جو ہے وہ اس کی دیوار گر گئی ہے، لیکن اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ پرانے زمانے میں کی تعمیرات کا پتہ چل سکے۔ یہ اس کی راہداری ہے، مرکزی راہداری جو اس کی عبادت گاہ کو جاتی ہے۔ اور یہ وہ چھوٹے چھوٹے ووٹیو اسٹوپا انہیں کہا جاتا ہے، منتی اسٹوپا۔ یہ وہ بنے ہوئے ہیں، یہ احاطہ ہے، پہلا احاطہ جو مرکزی عمارت کا ہے۔ یہ میں پہلے بھی دھرمراجی کا اور اپنا بامارا اسٹوپا اور جو ہے وہ ایک آدھ جولیاں انہیں بتا چکا ہوں کہ یہ ووٹیو اسٹوپا کیا ہوتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے ہاں ہم لوگ منت مانتے ہیں کہ جی ہماری فلاں خواہش پوری ہو جائے تو ہم اللہ کے نام پر کچھ دیں گے، کوئی ختم دلائیں گے، کوئی مطلب کسی خیرات کریں گے، صدقہ دیں گے۔ اس طرح کی منتیں ہم مانتے ہیں اپنے مختلف خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو بدھ مذہب میں بھی یہ رواج تھا کہ وہ بھی ظاہر سی بات ہے انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ خواہشوں کا پتلا ہے۔ ان کے یہاں بھی اسی طرح کی خواہش ہوتی تھی، تو جب وہ خواہشات پوری ہو جایا کرتی تھیں تو وہ پھر جو ہے وہ اسٹوپا بنوایا کرتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹوپا ووٹیو اسٹوپا، منتی اسٹوپا کہلاتے ہیں۔ یہ جناب اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ اسی طرح کے اسٹوپا آپ نے دھرمراجی کا بھی دیکھے تھے، جولیے میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور جو بھی مطلب بدھ خانقاہیں ہیں یا بدھ اسٹوپا جو ہے، یہ درمیان میں مرکزی اسٹوپا میں شاید بتانا بھول گیا آپ کو، یہ درمیان میں اس احاطے کا مرکزی اسٹوپا۔ ویسے اس کا مرکزی اسٹوپا جو ہے وہ اوپر ہے، وہ وہاں بھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ فی الحال یہ آپ کو منتی اسٹوپا دکھا رہا ہوں۔ اچھا، بدھ جو عبادت گاہیں ہیں ہمیشہ سے یہ دو حصوں پر مشتمل رہی ہیں۔ ایک تو ان کی مونسٹری ہوتی ہے، خانقاہ جسے کہا جاتا ہے، اور ایک مین اسٹوپا ہوتا ہے۔ مین اسٹوپا اس طرف ہے، جو یہ آگے ایرو بنے ہوئے ہیں، اور یہ مونسٹری ہے۔ آئیے پہلے جو ہے وہ مونسٹری کو دیکھتے ہیں۔ مونسٹری بنیادی طور پر جو ہے وہ تربیت گاہ آپ کہہ سکتے ہیں، خانقاہ اسے کہا جا سکتا ہے۔ خانقاہ کا طریقہ تعمیر وہی ہے جو دوسری بدھ عبادت گاہوں میں ہے۔ یہ چاروں طرف راہبوں کے لیے، بدھ بھکشوؤں کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ درمیان میں جو ہے وہ یہ چاروں طرف کمرے ہیں۔ یہ غالباً ان کے جو ہے وہ کچن وغیرہ کا کوئی بندوبست تھا۔ یہ جو ہے یہ، اور یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں، میں نے مختلف اسٹوپاز میں یہ دیکھا تھا کہ اس طرح کے تالاب جو ہے وہ پانی کے بنائے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے۔ تو ممکن ہے کہ اس دور میں بھی یہ تالاب ہی ہو یا پانی نکلنے کا ذریعہ ہو، بارش وغیرہ ہوتی ہے۔ اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے۔ یہ سامنے آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا ہول پانی کا، یعنی پانی باہر جو ہے وہ نکالنے کے لیے۔ تو ممکن ہے کہ جب ضرورت سے زیادہ پانی ہو جاتا ہو تو اس وقت جو ہے وہ اسے باہر نکالا جاتا ہو اسی راستے سے۔ یہ دیے رکھنے کے لیے ایک طاق بنا ہوا ہے۔ یہ اپنا اس کے عقبی حصہ ہے اس مونسٹری کا، یعنی جہاں رہائش گاہ تھی۔ باربڈ وائر لگا کر خاردار تار کے ذریعے سیڑھیاں اوپر، ظاہر سی بات ہے اب چھتیں تو رہی نہیں، اسے بند کر دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ عقبی حصہ جو ہے یہ ان کے باورچی خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کمرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شاید ڈائننگ ہال رہا ہو، یعنی ان کا بدھ مت کا۔ اس کے بھی دیواروں میں طاق بنے ہوئے ہیں چراغ رکھنے کے لیے۔ اور یہ جو ہے وہ اس کا عقبی حصہ وہی علاقہ جہاں سے ہم اوپر چڑھ کر آئے ہیں۔ یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، نیچے دور تک جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہاں سے یہ پہاڑی سلسلے، یہ اوپر تک جو ہے وہ ان کی مختلف جو ہے وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ بھی جو ہے وہ باورچی خانے کا ہی حصہ ہے، اور یہ غالباً یہ جو نیچے ایک پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ غالباً ایک چکی کا پارٹ ہے، نچلا حصہ اس کا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے چکیوں کے ساتھ ذریعے ہی آٹا، دالیں اور مسالے وغیرہ پیسے جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ حصہ ہے۔ یہ نیچے تخت بائی کا قصبہ ہے، یہ سارا نظر آ رہا ہوگا۔ وہ دور گیٹ ہے جہاں سے میں چلا تھا، اور
यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये उसका अगबी हिस्सा है। ये यकीनन आपको गाड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी, मेरी अपने कन्वेंस वहीं खड़ी है। तो आइए अब किसी दूसरे हिस्से में चलते हैं और वो देखते हैं कि वो हिस्सा क्या है, यानी जो मेन स्टूपा, और फिर आपको जो है वो इनकी जो ज़ेर ज़मीन जो इबादतगाह है वो दिखाते हैं, मेन स्टूपा भी दिखाते हैं। अपने वक्त की बहुत अज़ीमुश्शान इबादतगाह, दरसगाह। और मज़े की बात यह है कि ये वो जगह थी, जैसे आजकल तबलीगी मरकज़ हैं हमारे यहाँ, ये एक तबलीगी मरकज़ था और यहाँ से बाकायदा काफ़िले बनकर जाया करते थे मुबल्लिगीन के, यानी बुद्ध मुबल्लिगीन के काफ़िले यहाँ से जाया करते थे, जो दूसरे ममालिक में और दूसरे इलाक़ों में जाकर बुद्ध मत की तरवीज किया करते थे, लोगों को तालीम दिया करते थे और उन्हें राग़ब किया करते थे। ये मेन कोर्ट है, यानी मरकज़ी सहन है ये जो इमारत इस तरफ है, ये आप इसे कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल। ये लिखा हुआ भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल कह लें या तबलीग का मरकज़ कह लें। तो यहाँ पर जो है वो बुद्ध मत के जो तालिब इल्म होते थे, जो बुद्ध मत की तरबियत के लिए आया करते थे, यकीनी तौर पर यहाँ उन्हें लेक्चर दिया जाता था। ये ख़ासा वसी एरीज़ कमरा, छतें नहीं रह गई, दीवारें रह गई हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी हालत में है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पूरी दुनिया में जो बुद्ध मत के खंडरात हैं उनमें ये सबसे बेहतरीन हालत में ये मौजूद हैं, ये खंडरात। और इसीलिए शायद इन्हें जो है वो बुद्ध मत की नई नवेली दुल्हन का ख़िताब भी देते हैं कुछ लोग, कि ये बिल्कुल उसी तरह सजी संवरी हुई है जैसे दुल्हनें सजती संवरती हैं। सामने एक और कमरा नज़र आ रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। बुद्ध या बुद्धा कोई भी जो मतलब तौहीद का दर्स देता हो, वो ये कहकर इस दुनिया से रुखसत नहीं हुआ कि मेरे जाने के बाद मेरे बुत बनाकर या मेरी तस्वीरें बनाकर जो है वो उनकी परस्तिश करना। यकीनी तौर पर बुद्धा ने भी इस तरह का कोई हुक्म जारी नहीं किया होगा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये फिर उनकी अक़ीदत कह लें या उनकी इबादत का हिस्सा कह लें कि उन्होंने बुद्ध को मुख्तलिफ़ शक्लों में तराशा, सोया हुआ, जागा हुआ, बैठा हुआ, लेटा हुआ, रोता हुआ, हंसता हुआ, आपको हर तरह के बुद्ध के मुजस्समे जो है वो मिलेंगे। ये ऐसा ही एक कमरा है, इसमें अब बुद्ध के मुजस्समे तो बाकी नहीं रह गए, लेकिन ये जो जगहें खाली नज़र आ रही हैं, लगता यही है कि किसी दौर में यहाँ बुद्धा के मुजस्समे नस्ब थे या होंगे, अब नहीं है। तो यकीनी तौर पर वो निकाल कर जो है वो, या तो एक तो ये बड़ा मसला है कि हमारे इस खित्ते में ज़्यादातर आसार क़दीमा की खुदाई अंग्रेज़ दौर में हुई, और अंग्रेज़ों ने कोहिनूर हीरे से लेकर और हमारे नवादरात और वो चीज़ें जो ज़मीन से बरामद हुई, गोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। आए तो वो हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने थे, लेकिन वो सब कुछ लूट कर ले गए। वो भी चीज़ें जो ज़मीन के ऊपर थीं और वो भी जो ज़मीन के नीचे थी। कोई लंदन में जो है वो किसी म्यूज़ियम की ज़ीनत बना हुआ है, कोई ग्लासगो में, कोई बर्मिंघम में, लेकिन ये कि ज़्यादातर चीज़ें हमारी पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जो तारीख़ी विरसा है वो ज़्यादातर मौजूद है ब्रितानवी लाइब्रेरियों में, उनके अजायब घरों में। ये मेडिटेशन सेल्स बने हुए हैं, ये ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। मेडिटेशन सेल, यहाँ बैठकर बख्शू जो है वो प्लत्थी मार कर अपने बुद्ध के अंदाज में इबादत किया करते थे। अब ये खाली हैं, लेकिन कभी आबाद भी होंगे। जो जगह आज वीरान हैं यकीनी तौर पर कभी आबाद होंगी। ये हम फिर वहीं आ गए, ये जो है ना छोटे छोटे सेल्स हैं, यकीनी तौर पर मेडिटेशन सेल्स हैं, यहाँ बैठकर वो इबादत किया करते थे। ये रास्ता जो है वो मरकज़ी स्तूपा को जाता है, आपको दिखाते हैं ऊपर चल कर के मरकज़ी स्तूपा में क्या रह गया है बाकी। हम चल रहे हैं जी मेन स्तूपा, मरकज़ी स्तूपा, और ये इस इबादत गाह की मुक़द्दस तरीन जगह आप इसे कह सकते हैं। कुछ बुलंदी पर है, ये 1929 का जो है वो लगा हुआ है, एक छोटा सा लिखा हुआ है, शायद 1929 में इसकी हतमी तौर पर खुदाई की गई थी। ये मरकज़ी स्तूपा है और अब भी बैरून मुल्क से
جو لوگ آتے ہیں یعنی چین، کوریا، تھائی لینڈ، جاپان، جہاں جہاں بدھ مت کے لوگ آباد ہیں وہ یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی 7 چکر وہ اس اسٹوپا کے لگاتے ہیں۔ میں نے اپنے کسی ولاگ میں بتایا تھا کہ اسٹوپا میں جو ہے وہ بدھا کی باقیات رکھی جاتی تھی۔ اشوک کو دھرما راجیکا کا خطاب ملا، دھرما کہتے ہیں مذہب کو، اور راجیکا یا راج کہتے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے کو۔ تو اس نے چونکہ بدھ مت کی ترویج میں بہت اہم کردار ادا کیا تو لہٰذا اسے دھرما راج کا خطاب دیا گیا، اور بدھ مت کا جو اسٹوپا جو ٹیکسلا میں موجود ہے دھرما راجی کا، وہ بھی اسی کے نام سے موسوم تھا۔ تو بدھا کی جو خاک تھی، بدھا ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، سدھارتھ گوتم کے نام سے میں پہلے بتا چکا۔ لہٰذا جب ان کا انتقال ہوا یا وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہیں بھی باقاعدہ جلایا گیا تھا ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق، اور ان کی جو راکھ ہے وہ پھر دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجی گئی، اور عام طور پر جو ہے وہ راکھ کا کچھ حصہ اس اسٹوپا میں رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو بدھا سے منسوب چیزیں تھیں، جو نوادرات تھے، انہیں جو ہے وہ مختلف اسٹوپاز میں بھیجا جاتا تھا۔ یہ چاروں طرف آپ کو میڈیشین سیلز نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ جو ہولز ہیں، اس میں جو ہے وہ بدھا کے مجسمے نصب تھے، اور ان مجسموں کو مختلف نام دیے گئے تھے، مطلب جیسے فاسٹنگ بدھا جو ہے وہ پریچنگ بدھا، سلیپنگ بدھا، اسمائلنگ بدھا، یہ وہ نام تھے جو انہیں دیے گئے تھے۔ میں نے کہا نا کہ انہوں نے بدھا کی ہر رنگ میں پوجا کی، ہر رنگ میں پرستش کی، ہر انداز میں اس کا مجسمہ بنایا۔ تو وہ یہ جو اگر آپ کو یاد ہو تو جولیا میں نے آپ کو ایک مجسمہ دکھایا تھا ہیلنگ بدھا کے نام سے۔ اس کی ناف میں ایک سوراخ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جی اگر کسی کو کوئی مطلب کوئی صحت کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کی ناف میں انگلی رکھ کر یا اس کی ناف پر جو ہے وہ انگلی رکھ کر کوئی منت مانے تو اس سے جو ہے وہ مطلب اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ ہیلنگ بدھا، اسے ہیلنگ بدھا کہا جاتا تھا، اور وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں وہ واحد اسٹیچو ہے بدھ کا جو جولیا میں موجود ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی اسمائلنگ بدھا، پریچنگ بدھا، فاسٹنگ بدھا، سلیپنگ بدھا، یہ سارے کے سارے مجسمے یہاں رکھے ہوئے تھے۔ یہ مین اسٹوپا ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دوں، جس کے 7 پھیرے وہ لیتے ہیں۔ جیسے ہندوؤں میں اگنی کو مقدس مان کر شادی کرتے وقت 7 پھیرے لیے جاتے ہیں، بالکل اسی انداز میں اب بھی جب بدھ راہب آتے ہیں وہ یہاں کا دورہ کرتے ہیں اور یہاں 7 پھیرے لے کر اپنی جو پوجا پاٹ جو ہے جسے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ بدھ مت کے بارے میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہم لوگ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جیسے 7 آسمان، 7 پرت زمین کے، اسی طرح بدھ مت میں بھی اس چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ جو اپنا مرگز اسٹوپا جو میں نے دکھایا، یہ ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ اس پر باقاعدہ 7 منزلیں بنی ہوئی تھیں، مطلب 7 پرت اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنے ہوئے تھے، اور وہ نشاندہی کرتے تھے 7 آسمانوں کی اور 7 زمین کے پرتوں کی، اور اس کے اوپر بالکل اسی انداز میں گنبد بھی بنا ہوا تھا جس انداز میں ہم اپنی مساجد کا مینار بناتے ہیں، جیسے مسجدوں کے مینار بنتے ہیں، بالکل اسی انداز میں انہوں نے اس کے اوپر مینار بھی بنایا ہوا تھا۔ اب سارا کچھ چونکہ وقت کی نظر ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، وہ چیزیں باقی نہیں رہ گئی، صرف کھنڈرات کی شکل میں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ جب آباد ہوگا تو یقیناً بہت ہی مطلب شاہانہ جو ہے وہ عبادت گاہ ہوگی، اور یہاں بہت بارونق عبادت گاہ ہوگی یقینی طور پر۔ تو یہ وہ جناب جو آج بھی ان کے لیے مقدس ہے۔ اب گو کہ اس کا نچلا حصہ باقی رہ گیا ہے، اوپر کی جو 6 منزلیں آپ ایسے اگر گراؤنڈ فلور کہہ لیں تو اوپر کے 7 حصے اس کے ختم ہو چکے، لیکن اس کا اگر تصوراتی نقشہ بنایا جائے تو بالکل اس کی آخری شکل وہی نکلتی ہے جو مسجد کے کسی مینار کی نکلتی ہے۔ ہم چل رہے ہیں زیر زمین حصے میں، جو آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ میڈیشن ہال، تاریخ چلا گاہیں، جہاں وہ اپنی جو ہے وہ عبادت بھی کرتے تھے، اپنی منتیں بھی مانتے تھے، اور چلے کاٹا کرتے تھے۔ یعنی چلہ کشی کا رواج جو ہے وہ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ عیسائیوں میں بھی ہے،
وہ بھی چلے کاٹتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ جب حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو عیسائیوں نے ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہ اپنے طور پر یہ طے کر لیا کہ شاید دنیا ختم ہونے والی ہے، تو ان میں سے بیشتر لوگ جو ہے وہ آبادیاں چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسے تھے۔ انہوں نے چلے کاٹنے شروع کر دیے تھے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے کیونکہ عیسیٰ چلے گئے ہیں۔ تو بالکل جو ہے وہ خیر ایسا تو نہیں ہے، قیامت کب آنی ہے وہ بھی نہیں پتہ، اور اس سے پہلے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا اور وہ لائے، اور اب جو ہے وہ قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی جو آپ نے جو ہمیں بتائی تھیں، آپ نے جو فرمایا تھا۔ لیکن بدھ مت کے ہاں چلے جو ہے وہ اس انداز میں نہیں کاٹے جاتے تھے کہ کہیں خدا نخواستہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ کچھ اندھیرے کمرے، یہ سرنگ ہے، یہ ان کی یہاں جو ہے وہ بیٹھ کر وہ چلے کاٹا کرتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ یہ کمرے ہیں، یہ بمشکل میرا خیال ہے 1.5 فٹ اس کی چوڑائی ہوگی، اور بہت جھک کر جو ہے وہ اندر جایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر وہ بیٹھتے تھے اور چلہ کشی کیا کرتے تھے اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ نفس کشی کے لیے وہ اس سرنگ کو، زیر زمین کمروں کو استعمال کرتے تھے۔ یہاں تک رسائی نہیں ہے، ہم شکر گزار ہیں محکمہ آثار قدیمہ اور خاص طور پر اس کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبدالصمد کے، خیبر پختونخوا کے جو ڈی جی ہیں، کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے اجازت دی ہے۔ ہم چھوٹی سی جگہ سے گزر کر ادھر آئے ہیں۔ اس کی پچھلی سمت یہ بھی جو ہے وہ ایک صحن کہہ لیں، یہ اسی جو ہے وہ جو زیر زمین سرنگ میں سے میں نکل کر آیا ہوں، یہ وہ کمرہ یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ مونسٹری جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ جگہ جہاں سے میں اوپر سے جو ہے وہ آیا ہوں۔ یہ ظاہر سی بات ہے صحن بھی ان کے استعمال میں ہوگا، لیکن اصل چیز وہی تھی، زیر زمین سرنگ جہاں وہ چلے کاٹا کرتے تھے دنیا سے بے خبر ہو کر اور دنیا کو ایک طرف رکھ کر۔ تو یہ جناب وہ بدھ مت کا سارے کا سارا نظام اسی طرح چلا کرتا تھا۔ سب سے زیادہ جس بات پر وہ زور دیتے تھے وہ تھی نفس کشی، کہ نفس کو جو ہے وہ مارا جائے، کیونکہ بدھ نے جو پیپل کے درخت کے نیچے 49 دن گزارے تھے بغیر کچھ کھائے پیے، وہ بھی اسی لیے تھے کہ نفس کو شکست دی جائے اور نروان حاصل کیا جائے۔ اور نروان اسی طرح ملتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو مار دیں۔ نروان ہر مذہب میں ہے، صرف اس کے نام مختلف ہیں۔ یہ جگہ جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہ کہلاتا ہے 3 اسٹوپا۔ 2 چھوٹے اسٹوپا بنے ہوئے ہیں اور ایک بڑا اسٹوپا ہے، اور اس کو 3 اسٹوپا کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ 3 افراد کی خواہش یک وقت پوری ہوئی تھی اور انہوں نے اسے ایک ساتھ تعمیر کرایا تھا۔ یہ منتی اسٹوپا، ووٹو اسٹوپا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے ہاں منتوں پر جو ہے وہ خیرات کی جاتی ہے، مسجدوں کو جو ہے وہ صدقے دیے جاتے ہیں، یا زیادہ تر جو ہے وہ دیگیں بنائی جاتی ہیں، لیکن بدھ مت میں جب خیرات کی جاتی تھی تو وہ اس طرح کے اسٹوپا بنایا کرتے تھے۔ اچھا یہاں میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، یہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا، یہ ستون سا۔ بدھ مت کے جو عقائد ہیں وہ یونانی مذہب سے بہت ملتے جلتے تھے۔ تو یونانیوں کے ہاں ایک دیوتا ہے جس کا نام ہے ایٹلس دیوتا۔ ایٹلس دیوتا کے بارے میں یونانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے اس زمین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو شاید بہت سارے لوگوں کو یہ علم نہ ہو، یہ خبر نہ ہو کہ ہمارے جسم میں ایک جو ہے وہ جگہ ہے جو اس سے منسوب ہے۔ یہ جو جگہ، یہ جو ہمارا جو گردن جس نے ہمارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یہ جگہ جو ہے وہ ایٹلس کہلاتی ہے۔ یعنی اس ایٹلس کا نام جو ہے ہو سکتا ہے اسی دیوتا سے مستعار لیا گیا ہو، اسی دیوتا کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو یہ کہا جاتا ہو کہ جی یہ ایٹلس ہے۔ تو ایٹلس دیوتا کی جو اہمیت یونانی دیومالا میں ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور انسانی جسم میں جو ایٹلس کا کام ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ادھر سے ایک نظارہ اس کا اسٹوپ اپنا 3 اسٹوپا کا، یہ اب تو آپ کو یہ پتھر نظر آ رہے ہوں گے، لیکن یہ پتھر
ہماری نظر میں شاید کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں، لیکن جو انہیں ماننے والے لوگ تھے ان کی نظر میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ زمین کی ایک خصوصیت ہے کہ جو چیز وہ ایک بار نگل لے دوبارہ اگلتی نہیں، اور اگر وہ کوئی چیز اگل دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہمارے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عبرت کا سامان ضرور موجود ہے۔ یہ لگ بھگ 100 ایکڑ پر پھیلی عبادت گاہ زمین نے نگل لی تھی، مٹی کے ٹیلے بن گئے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے نیچے ہے کیا۔ یہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہاں کوئی بدھ مت کی کوئی عظیم الشان قسم کی کوئی خانقاہ موجود ہوگی، لیکن زمین اسے ہضم نہیں کر سکی، زمین نے اسے اگل دیا۔ اس لیے نہیں اگلا کہ یہ اس پر بار تھے یا اس کے بوجھ میں اضافہ کر رہے تھے، بلکہ اس لیے اگلا کہ ہم اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں، ہم دیکھیں کہ اتنے یاہو جلال والی عمارتیں باقی نہیں رہیں، وہ مذہب باقی نہیں رہا جو ایک زمانے میں اس علاقے میں سب سے بڑا مذہب کہلاتا تھا، وہ انسان نہیں رہے جو یہاں آ کے ماتھا ٹیکا کرتے تھے، وہ لوگ نہیں رہے جو اپنے نفس کو مارنے کے لیے تاریک غاروں میں بیٹھ کر چلہ کشی کیا کرتے تھے، وہ لوگ نہیں رہے جو اپنے آپ کو مذہب کا بہت بڑا آدمی سمجھتے تھے۔ ہمارے مذہب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ فرعون، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ختم کر دیا، اس لیے کہ اللہ ایک ہے۔ نمرود، شداد، اس طرح کے کئی مثالیں ایسی ہیں۔ یہ تو شخصیات کی بات ہے۔ شداد ساری زندگی باغ بناتا رہا، لیکن اس کی روح اس وقت قبض کی گئی جب اس کا ایک قدم اس جنت کے اندر تھا اور ایک قدم باہر تھا، یعنی وہ دیکھ نہیں سکا۔ نمرود کو ایک مچھر نے مار ڈالا، اور فرعون اسی سمندر کی نظر ہو گیا جس سمندر کے درمیان بننے والے راستے سے موسیٰ اور ان کے ساتھی گزرے تھے۔ یہ اتنی عظیم الشان عبادت گاہ آج صرف دیواروں کی صورت میں موجود ہے، اس کی چھت نہیں ہے، اور وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھیں اور جو گردن اگڑا کر چلتے ہیں ہم انسان، اس سے عبرت حاصل کریں کہ ایک دن ہم نے بھی مٹی میں دفن ہو جانا ہے، لیکن یقین مانیے کہ ہمیں مٹی قیامت والے دن سے پہلے نہیں اگلے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔